کہتے ہیں نا، کسی میں نقص نکالنے کے بجائے ہمیں اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، دوسروں کی فکر نہ کریں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم دوسروں کی فکر بالکل چھوڑ دیں۔ معاشرے کے حالات اور موجودہ دور کے چیلنج کا حل نکالنا، ان کی اصلاح کرنا، امت کا خیر خواہ بننا، یہ بھی دین کا اہم فریضہ ہے۔ سماعت کیجیے پروگرام اصلاح احوال ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی اور RJ مہوش خان کے ساتھ۔ السلام علیکم لسنرز، آپ سن رہے ہیں FM 107 قطر۔ شو ہے یہ اصلاح احوال اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی RJ مہوش خان۔ میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے شو میں ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب، تو ان کو کہیں گے ویلکم۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ علیہ۔ جی سر، کیسے حال چال ہیں آپ کے، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ، احسان ہے اس کا۔ ماہ رمضان مبارک کی جملہ حسنات و برکات اللہ کے فضل و کرم سے ساری امت محمدیہ سمیٹ رہی ہے، اور ہماری خوش بختی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ان رحمتوں کو سمیٹنے کے ساتھ ساتھ یہ تفہیم دین اور اصلاح احوال کے سلسلہ میں قرآن و سنت کی جو ازلی اور ابدی تعلیمات ہیں ان سے بھی بہرہ یاب ہو رہے۔ ماشاءاللہ۔ سر، آج ہم بات کریں گے حسد اور کینہ ہر برائی کی جڑ ہے، تو ان کو کیسے انسانی وجود سے پاک کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلا سوال جو ہے میرا وہ یہ ہے کہ حسد اور کینہ کے لغوی اصطلاحی معنی کیا ہیں، اور قرآن و حدیث میں اس کے بارے میں کیا تعلیمات ہمیں ملتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اسلام ایک دین فطرت ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ یہ مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے اس دین اسلام کو ہی وجہ افتخار قرار دیا اور اسی کو ہی اپنانے کا حکم دیا، جیسا کہ کلام پاک میں ارشاد ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اور ضابطہ حیات اور طرز زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نظر میں وہ اسلام، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے مکمل دین دے کے بھیجا۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون۔ وہ ذات جس نے اپنے رسول کو مبعوث کیا ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور ایک سچے ضابطہ حیات کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس ضابطہ حیات کو جو دیگر دنیا کے اندر اور جو نظام زندگی لوگوں نے اختیار کیے یا بنائے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ نہیں ہیں، ان پہ غالب کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اور اس کو کفار جو ہے ان کے لیے کتنا ہی برا کیوں نہ ہو۔ اور بلکہ یہ بھی ایک جگہ ارشاد فرما دیا کہ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، حق اور سچائی تو تیرے رب کی طرف سے ہے، اور کبھی بھی اے کلمہ پڑھنے والے تم کسی شک میں نہ پڑنا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ جب سورہ مائدہ کی آخری آیت نازل ہوئی تو اس میں بھی اس بات کا اعادہ کیا کہ ایک مکمل دین ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن ہم نے آپ کا دین مکمل کر دیا اور نعمتیں تمام کر دی، اور اسلام کو بطور ضابطہ حیات کے آپ کے لیے پسند کیا ہے۔ اور مزید آگے ہے اس بات کی بھی ہدایت کر دی، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اگر کوئی اسلام کے علاوہ اور کوئی ضابطہ حیات لے کے آئے گا تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ وہ الگ بات ہے بعد میں اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیں یا نصرانی بنا دیں یا مجوسی بنا لیں، ورنہ اسلام دین فطرت ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، فطرت اسلام وہ ہے جس پہ اللہ نے انسانیت کو تخلیق کیا ہے، انہیں چلنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ کی فطرت تبدیل ہونے اور بدلنے والی
نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ کریم نے انسانوں کو ایک پاکیزہ اور باوقار بامقصد زندگی گزارنے کے لیے جو ضابطۂ حیات دیا ہے، اس کے راستے میں کچھ رکاوٹیں بھی آ جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی نشاندہی کر دی کہ جہاں اعلیٰ اخلاق اپنانے کی ہدایت ہے کہ امانت، دیانت، صداقت، شرافت، صبر، شکر، توکل، شرم و حیا، عفت قلب و نظر اور عدل و انصاف، مساوات، بھائی چارہ اور للہیت اور مخلوق کی خدمت، تو وہاں کچھ منفی جذبے جو ہیں بعض کا اس کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، جس میں جھوٹ آ جاتا ہے، فراڈ آ جاتا ہے، حسد ہے، کینہ ہے، لالچ ہے، تکبر ہے، گندی خواہشات ہے، منافقت ہے، دھوکہ دہی ہے اور دیگر جو اس طرح کی جو انسان کے جو بری عادتیں ہیں، برے اخلاق ہیں، تو وہ رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد بھی یہی بیان کیا گیا کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ میں اعلیٰ جو انسانی اخلاق ہے، اعلیٰ اقدار ہیں، جو پاکیزہ نفسی ہے، میں اس کی لوگوں کو تعلیم دوں اور اس کی تکمیل کروں، تاکہ ان کی زندگیاں جو ہیں وہ جسمانی طور پر بھی امن و سلامتی میں ہوں اور قلبی اور روحانی طور پر بھی امن و سلامتی میں ہوں، ان کی تطہیر فکر بھی ہو، تطہیر اخلاق بھی ہو، جسم، لباس اور مکان کی تطہیر کے ساتھ۔ تو انسان کے قلب اور روح کو جو چیزیں پراگندہ کرتی ہیں، ان میں ایک بہت بڑی بیماری جو ہے وہ حسد ہے، اور جس کے ساتھ کینہ جو ہے، یہ بغض اور عناد جو اس کے ساتھ ہی اٹیچ ہوتے ہیں، تو اس سے بھی روکا گیا ہے۔ اور اس کی بھی قرآن پاک میں اللہ نے نشاندہی فرمائی کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں مرض تھا، جب انہوں نے اس کا سدباب اور تدارک اور علاج نہ کیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے فزادہم اللہ مرضا، تو ان کے مرض کو اللہ نے بڑھا دیا جب اس کا علاج نہ کیا۔ تو یہ حسد اور کینہ یہ منفی جذبے ہیں جو انسان کی شخصیت کو مجروح کرتے ہیں، اور اس کی ہستی جو ہے، جس کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، وہ اسے گر کر بعض کا وہ انسان کی بجائے وہ حیوانوں کے درجے میں آ جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے سورۃ النساء کی آیت نمبر 54 کے اندر اس بات کا ذکر کیا، یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ اے لوگوں، کیا تم لوگوں سے اس بات پہ حسد کرتے ہو کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے، اپنی جناب سے اپنے بندوں کو عطا کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے حسد اور کینہ جو ہے، اس کا لغوی معنی جو ہے وہ جلنا ہے، کڑنا ہے، سڑنا ہے، خام خواہ کبیدہ خاطر ہونا ہے۔ بغض، عناد اور کینہ دوسرے کے لیے اپنے دل کے اندر پیدا کرنا، اور پھر پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے مطابق پھر ایسے بیہودہ حرکات کرنا جس سے اس کی اپنی شخصیت بھی مجروح ہو جائے اور جس سے معاشرہ بھی بگاڑ کا شکار ہو جائے۔ تو کلام پاک میں ایک اور جگہ فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ اے میرے نبی اپنی امت کو تعلیم دو کہ تم اللہ سے پناہ طلب کرو مختلف چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد جو ہے کہ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، کہ کہو کہ اللہ میں آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں جو صبح کو پیدا کرنے والا ہے، جو کچھ اس نے پیدا کیا ہے اس کے شر سے میں پناہ طلب کرتا ہوں، گروں پر پھونکے مارنے والی جو ہیں، جادو ٹونے ٹوٹکے جو کرتے ہیں، ان سے پناہ طلب کرتا ہوں، اور اے اللہ میں حسد کے حسد سے پناہ طلب کرتا ہوں جب وہ حسد کرے۔ تو انسان جو ہے کسی کی نعمت کو دیکھ کر، کسی کی خوشحالی کو دیکھ کر، جو اللہ نے اس کو دیا، نیک اولاد عطا کی، اس کو ایمان کی دولت عطا کی، اس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی عزت کا رتبہ عطا کیا، اچھی شریک حیات عطا کی، یا اچھا شوہر عطا کیا،
یا اس کو نیک پاکیزہ اولاد دی، کو اقتدار دیا، عہدہ دیا، کو مال و اسباب دیے، تو جتنی بھی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے، کیونکہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاء، ذلت اور عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو وہ اس پہ کڑتا ہے، جلتا ہے، تو اس جذبے کو حسد کہتے ہیں۔ یہ وہ برا جذبہ ہے کہ اس کی دو صورتیں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان کسی کی خوبی کو، کمال کو، اللہ نے جو اس کو فضل اور نعمت اور رحمت عطا کی ہے، وہ اس پہ کڑنا شروع کر دے، جلنا اور سڑنا شروع کر دے، اور یہ دل میں خواہش کرے کہ یہ جو اس کے پاس کمال ہے یہ مجھے مل جائے، اور اس سے سلب ہو جائے، اس سے چھوٹ جائے، یہ اس سے محروم کر دیا جائے اور مجھے اس سے نواز دیا جائے۔ تو یہ اس جذبے کو حسد اور کینہ کہتے ہیں۔ تو اور اس کی ایک بدترین صورت یہ ہے کہ بعض کا انسان دیکھتا ہے کہ کسی کے پاس کوئی کمال ہے، کوئی خوبی ہے، کوئی وصف ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی جسمانی نعمتیں اچھی دی، کوئی روحانی نعمتیں اچھی دی، کوئی مالی نعمتیں اچھی دی، تو وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ میں تو یہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا، میں تو اس عہدے پر اور اس مقام سے سرفراز نہیں ہو سکتا۔ تو دل میں یہ جذبہ پیدا کرے مجھے یہ چیز ملے یا نہ ملے، لیکن یہ فلاں کے پاس نہ رہے، چاہے اس کا دوست ہے، کوئی عزیز ہے، کوئی مسلمان ہے، کوئی انسان ہے، تو یہ بدترین صورت ہوتی ہے۔ تو شریعت نے اس منفی جذبے سے جو ہے وہ باز رہنے کا حکم دیا ہے کہ لوگوں تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جو اللہ تعالیٰ نے کسی دوسرے کو اپنے فضل اور کرم سے عطا فرمائی ہے۔ تو قرآن و سنت کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، دو لوگوں پہ حسد نہیں، رشک جائز ہے کہ اللہ تو نے ان کو یہ نعمت دی تو مجھے بھی اگر یہ نعمت عطا کرے تو میں بھی اس سے فیض یاب ہو کر میں خود بھی مستفید ہو جاؤں اور اللہ کی مخلوق کو بھی اس سے بہرہ یاب کروں۔ ایک فرمایا کہ وہ شخص جس کو اللہ نے علم کی دولت دی اور وہ اس سے خود بھی فائدہ اٹھاتا ہے اور اللہ کی مخلوق کو بھی فیض یاب کرتا ہے، اور دوسرا وہ جس کو اللہ نے مال اور دولت عطا کیا ہے تو وہ اس مال اور دولت سے خود بھی بہرہ یاب ہوتا ہے اور اللہ کی مخلوق کو بھی اس سے بہرہ یاب کرتا ہے، جیسا کہ کلام پاک میں ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تمہیں نیکی نہیں پہنچ سکتی جب اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ تو وہ مخلوق پہ بھی ان نعمتوں کو نچھاور کرتا ہے اور خود بھی اس سے بہرہ یاب ہوتا ہے۔ تو حسد کے بجائے رشک کا حکم ہے، تو رشک کرنے کی اجازت ہے، اور وہ بھی دو چیزوں پہ جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، کسی گناہ کے لیے نہیں، کسی برائی کے لیے نہیں، بلکہ اچھائی کے جذبوں سے۔ ماشاءاللہ، بہت زبردست۔ اور واقعی ایسے ہی ہے کہ یہ جو حسد کا جذبہ ہے، حسد کرنے والا یہ سوچتا نہیں ہے کہ ہم جس سے حسد کر رہے ہیں اس کو اللہ نے ہی نوازا ہوا ہے، مطلب یہ تقسیم جو ہے وہ اللہ ہی کی ہے، تو اس پہ پھر بنتا تو نہیں ہے اگر ہم سمجھ لیں اس بات کو۔ تو یہاں پہ ہم ایک بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر واپس آتے ہیں لسٹرز، تو ہم کنٹینیو رکھیں گے اپنی سلسلہ گفتگو کا۔ آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ رہیں، سنتے رہیں FM 107 قدر۔ اصلاح احوال ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی اور RJ مہوش خان کے ساتھ۔ لسنرز ویلکم بیک۔ آپ نے سنا ابھی حسد کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے بات کی، اور اب مزید ہم سوالوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے اپنا۔ تو سر، میں یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ جذبہ یقیناً بہت ہی مطلب دیکھا جائے تو کبھی ایک فیل ہے، اور اس کی وجہ سے مطلب جو لوگ جب آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے نا آپ سے کوئی حسد کر رہا ہے، تو آپ کے دل میں بہت ہی عجیب سے احساسات پیدا ہوتے ہیں اگلے بندے کے لیے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ اس بندے کو سمجھنا چاہیے کہ جو ہماری یہ جو چیز ہے، یہ جو فیل ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، لوگ جو ہے نا مطلب آپ سے کٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو سر، کس طرح سے حسد اور کینہ سے فرد کو، معاشرے کو پاک رکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں بہت ہی آپ کی اہم ہدایات ہیں۔ مثلا آپ نے فرمایا کہ ایاکم الحسد ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار حطب، حسد سے بچو کیونکہ حسد ایک ایسی بیماری ہے
کہ یہ انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے، یہ جذبہ کھا جاتا ہے کہ جس طرح آگ جو ہے وہ خشک لکڑی کو یا گھاس پھوس کو جو وہ کھا جاتی ہے، یعنی جو بھی اس شے میں آگ میں چیز وہ لکڑی ڈالتے جائیں تو وہ جل کے راکھ ہوتی جائے گی۔ تو اس طرح یہ ایک ایسا برا عمل ہے کہ جو انسان کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، جلا کے بھسم اور راکھ بنا دیتا ہے۔ کیونکہ جب انسان کسی سے حسد پہ تل جاتا ہے یا حسد کرتا ہے تو بعض کا وہ دروغ گوئی سے بھی کام لینا شروع کر دیتا ہے، پھر بدگمانی بھی اس سے پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ گویا کہ اس کی جو آگے شاخیں ہیں پھر جس سے حسد ہوتا ہے، کبھی اس کا مذاق اڑاتا ہے، کبھی اس کی جاسوسیاں کرتا ہے، کبھی جو ہے اس کے کردار کو مسخ کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کے لیے برے نام تجویز کرتا ہے اور برے اشارے کرتا ہے۔ اور گویا کہ جو حسد کرنے والا وہ تکبر کا بھی اس بیماری میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے کہ یہ شخص جو ہے اس کو جو نعمت ملی ہوئی ہے تو یہ تو میرا زیادہ حق بنتا تھا، میں یہ ہوں میں وہ ہوں، تو شیطان اس کے اندر یہ احساس بھی ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر ایک اور روحانی بیماری جس کو غصہ کہتے ہیں، بعض کا کسی سے حسد ہو جاتا ہے تو انسان ہر وقت کڑتا اور سڑتا رہتا ہے اور غصے کی حالت میں پھرتا رہتا ہے، اور غصہ حرام ہے اور انسان کئی برے حرکتیں جو ہے اس وجہ سے کر بیٹھتا ہے۔ اور پھر جب وہ دوسروں کی نعمتوں میں جلتا اور کڑتا ہے تو پھر اس کے اندر بعض کا لالچ اور طمع بھی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ الغرض بے شمار بیماریوں کو نبی علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع بھی بتایا کہ بھائی دیکھو، میں دیکھ رہا ہوں کہ پرانی امتوں میں جو ایک مرض تھا، وہ مرض جو ہے وہ بتدریج تمہاری طرف رینگتے ہوئے آ رہا ہے۔ وہ انسان کے سر کو نہیں اس کے دین کو مونڈ دیتا ہے۔ تو عرض کی آقا وہ کون سا مرض ہے؟ فرمایا وہ حسد ہے۔ دیکھو نا، شیطان ملعون جو ہے اس کو کیا ٹینشن تھی آدم علیہ السلام سے؟ بس حسد کی وجہ سے کہ اللہ نے یہ جمعہ 8 دن اس کو بنایا اور اپنی خلافت اور نیابت کا تاج عطا کر دیا، اور میں مدتوں سے عبادت کر رہا ہوں، جہاد کر رہا ہوں، تو یہ اعزاز مجھے ملنا چاہیے تھا۔ ایک موقع پہ فرشتوں نے بھی یہ کہا جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انی جائز قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو انہوں نے کہا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تو اللہ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہ اللہ تو وہ شے بنائے گا جو دنیا میں فساد کرے گا، خون بہائے گا، تو ہم تیری تسبیح پڑھتے ہیں، تیرا ذکر کرتے ہیں، تیری اطاعت کرتے ہیں، یعنی تو ہمیں یہ اعزاز دے دے۔ لیکن جب پیغام ملا کہ نہیں، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا تم نہیں جانتے، اور پریکٹیکلی بھی امتحان لیا، وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکۃ فقال انبئونی باسماء هؤلاء، تو انہیں کہا کہ پھر ان سوالوں کے جواب دو، وہ نہ دے سکے، لیکن آدم علیہ السلام نے اپنے علم جو اللہ نے عطا کیا تھا ہر سوال کے ٹھیک جواب دیے، تو پھر انہیں حکم ہوا کہ پھر اللہ نے حکم دیا قال الملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، ان سب نے اطاعت کر لی لیکن شیطان اکڑ گیا۔ تو شیطان کو حسد کی بیماری ہوئی، اس لیے اس نے ابا واستکبر وکان من الکافرین، اللہ کے حکم عدولی بھی کی اور تکبر کیا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا، اس کی کیا اوقات ہے۔ تو المکثر وہ اتنے بڑے عزازیل سے جو ہے وہ شیطان بنا دیا گیا، ابلیس بنا دیا گیا، فخرج فإنک رجیم، اس کے گلے میں لعنتوں کا توق ڈال دیا گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ فرد اور معاشرہ جس میں یہ بیماری پھیلتی ہے تو لوگ جو ہیں وہ منفی جذبوں سے جو ہے وہ اس کے زیر اثر آ کر وہ بہت ساری حماقتیں کر بیٹھتے ہیں اور بہت سارے دیگر جرائم، اور معاشرہ امن اور سلامتی کی بجائے وہ فتنے کی ہماجگاہ بن جاتا ہے کہ الفتنۃ اشد من القتل۔ تو اس اعتبار سے اس بیماری کا علاج کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کا علاج جو ہے حسد اور کینہ جب انسان میں ہو تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، توبہ کرے،
استغفار کرے اور یہ دعا کرے کہ اللہ تو نے جو نعمتیں جو بندہ پر ملی دوسرے کے شامل حال فرمائی ہیں، تو اے اللہ میں تیری بارگاہ میں التجا کر دوں، تجھے اس کرم اور رحمت اور فضل کا واسطہ جو تو اپنے بندوں پہ کرتا فلاں پہ کیا، مجھے بھی ایسی نعمت عطا فرمائی جس طرح حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد کی نعمت نہیں تھی اور اللہ کریم نے سیدہ مریم جو ہے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا فرزند عطا کیا جنہوں نے بچپن میں ہی کلام کیا، انی عبد اللہ آتانی الکتاب واجعلنی نبیّا، تو انہوں نے پھر جو اللہ نے ان کو نعمتیں دی کہ وہ ایک بند کمرے میں ہے لیکن ان کو اللہ نے ایسے دسترخوان اور پھل عطا کیے جو بے موسمی تھے، تو ان کی نعمتیں دے کے عرض کی ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ تو بے موسمی پھل دے سکتا ہے، تو تجھے اس کرم کا واسطہ جو سیدہ مریم پہ کیا ہے، مجھے بے موسمہ بیٹا عطا فرما اور مجھے تنہا نہ رہنے دے، مجھے بھی کوئی اپنا جانشین عطا فرما۔ تو یہ دعا کی جائے کہ اللہ اس کی نعمتیں بھی سلامت رہیں اور اس کرم کے صدقے جو تو نے اس پہ کیا ہے مجھے بھی یہ نعمتیں عطا فرمائی جائیں۔ پھر اس کے لیے اللہ کا ذکر ہے کہ انسان افضل الدعاء استغفار پڑھے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ اگر دن میں 300 دفعہ استغفار پڑھی جائے تو اللہ رب العالمین اس صفری جذبے سے اس کو جلد نجات عطا فرما دیں گے۔ پھر ایک طریقہ ہے کہ انسان قرآن کی تلاوت کرے، کیونکہ کلام پاک کی تلاوت سے انسان کا قلب اور روح پاک ہوتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، کیونکہ حاسدی تو ہر وقت حسد میں کڑتا اور سڑتا رہتا ہے اور دل کا چین اور سکون اسے چھن جاتا ہے۔ تو جب اللہ کا ذکر کرے گا، پھر فرمایا کہ نیک مجلس میں بیٹھے، نیک مجلس میں بیٹھنے سے بھی انسان کا قلب اور روح پاک ہوتے ہیں۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ فرماتے ہیں بے شک میری رحمتیں جو ہیں وہ محسنین کے اللہ والوں کے نیک لوگوں کے قریب ہوتی ہیں۔ تو نیک مجلس و صحبت سے بھی پھر جو ہے انسان محنت اور کوشش کا راستہ اختیار کرے کہ اللہ کا فرمان ہے لیس للانسان الا ما سعی، انسان جب کسی امر خیر کے لیے کوشش کرتا ہے تو میں اس کا دامن جو ہے وہ خوشیوں سے بھر دیتا ہوں۔ تو یہ مختلف طریقے ہیں جس طرح انسان جو ہے ان پہ اگر تھوڑی سی کوشش کر کے عمل پیرا ہو تو اللہ رب العالمین یقیناً جو ہے اس کو حسد کے آگ سے نکال کر اللہ رب العالمین جو ہے اس کو نیکی ہدایت کی وادیوں میں لے آئے گا۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ جو انسان حسد کے زیر اثر آ کر مختلف زیادتی اور جہالتیں اور بیوقوفیاں کرتا ہے، کردار کشیاں شروع کر دیتا ہے، تو قیامت کے دن اس انسان کو پھر اس کی پاداش میں اپنی نیکیوں سے بھی ہاتھ دھونا پڑ جائے گا، اور جو نیکیاں ہیں وہ جو متاثرین ہیں وہ ان کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی، اور وہ انسان دوسروں کے گناہ پھر اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ حضور علیہ السلام کی ایک دعا بھی میں نے سنی کہ اللہ مجھے حاسدی نہ بنانا، معصود بنا دے بے شک، یعنی لوگ بھی اگر کوئی حسد کرتے ہیں تو وہ میرے بس میں نہیں ہے، لیکن میں کسی سے حسد نہ کروں، کیونکہ یہود جو ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ یہ اب نبوت اور رسالت اور قرآن تو بنی اسماعیل میں آ گیا، یہ بنی اسرائیل کی بجائے، تو اس وجہ سے وہ حسد کی وجہ سے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، قرآن کہتا ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے کہ جیسے جو ہیں وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے، لیکن حسد کے زیر اثر آ کر۔ تو اس کا علاج جو ہے وہ سچی توبہ ہے، اس کا علاج قرآن کی تلاوت ہے، اس کا علاج کثرت کے ساتھ ذکر ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اچھا، یہاں پہ ایک بریک لے لیتے ہیں نسرور صاحب، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ آپ سنتے رہے FM 107 قطر، اصلاح احوال، ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی اور RJ مہوش خان کے ساتھ۔
जी लिसनर्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं FM 107, शो है इस्लाह अहवाल। आज बात हो रही है हसद और कीना के हवाले से, और अभी बहुत ही अच्छे तरीके से डॉक्टर साहब ने एक्सप्लेन किया कि किस तरह के मामलात हमारे होने चाहिए, और खासतौर पे मतलब हमें ये एक बड़ी अच्छी मिसाल डॉक्टर साहब ने अभी दी कि जब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाया कि देखिए उन्होंने जब देखी किसी की नेमत तो उन्होंने ये अल्लाह ताला से दुआ की, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है यकीनन। लेकिन जब हम अपने दिल में किसी के लिए मनफी जज्बात पैदा कर लेते हैं तो फिर वो नुकसानदेह भी होता है, और फिर वो हमारे लिए ज़्यादा नुकसानदेह होता है। वो हम डॉक्टर साहब एक बड़ी मिसाल सुनते आ रहे हैं ना कि जो हसद करने वाला होता है वो अपनी ही आग में जलता रहता है, तो उसके लिए ज़्यादा नुकसानदेह होती है वो चीज़। बिल्कुल ठीक है, सही। जी। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर अगर देखा जाए इस बुरी खसलत के जो स्टाफ मुरतब होते हैं, तो इनका कैसे और किस तरह से तदारक हो सकता है, किस तरह से इसको रोका जा सकता है? देखिए, अगर मुआशरे में आप एक दायराना या और इसके अलावा गहराई से नज़र करें तो हमें महसूस होगा कि बहुत सारे फितने जो हैं और बहुत सारे जो झगड़े हैं और बहुत सारे जो ज़्यादतियाँ हैं, जुल्म हैं और जो बदअमनी है, उसके पीछे बाज़ का हमें वो हसद की बीमारी नज़र आती है। मसलन बाज़ का वो तजारती इदारे जो हैं ना, टू ऑफ अ ट्रेड सेल्डम एग्री, कि वो एक इदारा देखता है कि फलां को बहुत तरक्की मिली तो उसके साथ ही वो अपनी दुकान बना के जो है कि इसकी जो है वो शोहरत में कमी आ जाए और मैं जो है ये सारी शोहरत को समेट लूँ। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी देखें कि मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी के मुकाबले में मुनाफिकीन ने एक मस्जिद बनाई जिसका नाम मस्जिद ज़रार है। तो यानी है तो मस्जिद लेकिन वो प्रोपेगेंडे के लिए है, तो मस्जिद लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मस्जिद नबवी के रौनक कम करने के लिए, और है तो मस्जिद लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस सोबत के बजाय वो अब्दुल्ला बिन अबी जैसे लोगों को मिल बैठ के साजिशें और शरारतें करने के लिए। तो गोया कि इंसान जो है वो बाज़ का नेकी और हिदायत में भी इस कदर वो हसद में जान भूल जाता है कि वो एक मुआशरे के अंदर बिगाड़ का सबब बनता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका भी जिक्र किया कि कौन कौन से लोग किस किस किस्म की रूहानी बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। मसलन फरमाया कि औरतें ज़्यादा जन्नत में जाएंगी ये बदखुई और ग़ीबतबाज़ी की वजह से, और उलमा ज़्यादा जन्नत में जाएंगे हसद और कीने की वजह से, और जो फ़ुक़ारा दरवेश सिफ्त लोग हैं वो ज़्यादा जन्नत में जाएंगे तकब्बुर की वजह से, और ये देहाती और अनपढ़ जो लोग हैं वो जहालत की वजह से ज़्यादा जहन्नम में जाएंगे। तो गोया कि बाज़ का बड़े बड़े दानिश्वर और समझदार वो भी हसद से मुतासर हो जाते हैं। तो बहुत सारी तजारती कंपनी और इदारे जो हैं वो हसद की बिना पर कई की किस्म के कार्रवाइयाँ शुरू कर देते हैं, मुकदमेबाजियाँ शुरू कर देते हैं। और हम देखते हैं मुल्कों के अंदर बाज़ का सियासी पार्टियाँ वो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए और उनकी वो जगह लेने के लिए वो भी अपने जो पैरोकार हैं या अपने जो जियाले हैं उनको बहुत सारे गलत कामों के अंदर जो है मुलव्वस कर देते हैं। बाज़ का एक मसलक वाले दूसरे मसलक को, सियासी पार्टियाँ एक दूसरे को, तजारती इदारे जो हैं दूसरे तजारती इदारे को, बल्कि मीडिया में भी है कि किसी का अखबार अच्छा चल रहा है या किसी का चैनल बड़ा कामयाब है तो वो बजाय खुद मेहनत करें वो उनके अंदर जो है वो रखने डालना शुरू कर देते हैं। तो यकीनन ये बहुत कभी किस्म का अमल है, और इससे ना सिर्फ इंसान वो खुद सड़ता और जलता और भुनता रहता है बल्कि वो मुआशरे के लिए भी बहुत ज़्यादा बाज़ का बिगाड़ का जो है वो सबब बन जाता है। और नबी अलैहि सल्लम ने इन बुरे जज्बों से मना किया, फरमाया कि देखो कि अल मुस्लिम व अखुल मुस्लिम का जसदिल वाहिद इनिश्ते का शई वाजद अला मज़ारी का फी सारे जसद कुल्लिही, कि भाई मोमिन तो एक जिस्म की तरह है कि अगर जिस्म के एक हिस्से में तकलीफ हो तो सारा जिस्म उस तकलीफ को महसूस करता है। तो लिहाजा तुम फिर मुसलमान तो एक दीवार की तरह है, हर दीवार दूसरे को जो है वो तक़वियत देती है कि अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा, फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं,
موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. تو جب انسان ان میں سے وہ ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کرتی ہے، وہ صاحب ہے کہ اس طرح کے جو غیر تعمیری جو ہے وہ مسابقت میں آ جاتے ہیں، ٹسل میں آ جاتے ہیں، تو اس سے اس کو بھی نقصان ہوتا ہے، اس سے معاشرہ بھی متاثر ہوتا ہے، اور اچھا خاصا ایک پھلتا پھولتا جو معاشرہ ہے وہ پراپوگنڈے کے چکر میں لگ جاتا ہے، اور ہر طرف جب انتشار کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. تو اس سے ہمیں رکنا بھی چاہیے، اور حکومت کو بھی اس میں یقیناً کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے کہ وہ اس طرح کے جو مقدمہ باز ہیں، جھوٹے جو ہیں، یہ پراپوگنڈا کرنے والے ہیں اور دوسروں کی شہرت کو نقصان پہنچانے کے در پہ رہتے ہیں. ویسے تو حق عزت کے بہت سارے جو ہے وہ قوانین بھی موجود ہیں، لیکن گورنمنٹ ایسے جو ہے وہ اسباب مہیا کرے کہ ہر ایک کو بنیادی ضروریات زندگی، روٹی کپڑا کا جو کلی گلی جلی کہتے ہیں، وہ بھی ملتی رہے. اور اس طرح کے منفی جذبات کو ختم کرنے کے لیے بھی وہ ایسی قانون سازی کرے. اگر کوئی بے جا پراپوگنڈے کرتا ہے، چاہے وہ میڈیا کی بنیادوں پہ ہو، وہ سیاست کی بنیاد پہ ہو، یا معیشت کی بنیاد پہ ہو، یا معاشرے کے اندر جو ایک خاندان دوسرے خاندان کو اور ایک گروہ دوسرے گروہ کو وہ نیچا دکھانے کے لیے، ڈھانے کے لیے، تو اس کے لیے قانون سازی بھی ہو، اور میڈیا سے بھی ایسے پروگرام، ایسی تعلیمات، جس طرح یہ نیشنل ریڈیو قطر جو ہے ایسے موضوعات پہ گفتگو کر رہے ہیں، تاکہ لوگ جو ہے وہ اس منفی راستے سے بچیں جو نیکیاں بھی کھا جائے گا اور اللہ کے غضب و غضب کا بھی شکار ہو جائے گا اور آخرت میں بھی برباد ہوگا. اس کی بجائے وہ رشک کریں، محنت کریں اور آگے بڑھیں مثبت طریقے سے. جی بالکل. اچھا سر، یہاں پہ ایک آخری سوال جو میرا ہے وہ یہ کہ ایک تو یہ کہ دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کے حسد کرنا، لیکن وہی جیسے آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ حسد لوگوں سے بہت سی بنیادوں پہ ہوتا ہے، جو اگر ہم نوجوان نسل کی بات کریں تو ان میں سب سے جو کامن چیز ہے وہ یہ کہ زیادہ تر نوجوان جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اور ان میں ایک دوڑ لگی ہوئی ہوتی ہے کہ کس کے نمبر زیادہ آئیں گے اور کس کی جاب کہاں پہ لگے گی. تو یہ ایک ہوتا ہے، اور اگر کسی دوست کی ان کیس ذرا زیادہ اچھی نوکری لگ جائے یا اچھے نمبر آ جائیں تو وہ بھی ایک دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک کمپٹیشن سے ہٹ کر وہ زیادہ یہ بڑھ جاتا ہے کہ دل میں منفی جذبات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں کئی سالوں کی. تو اس سلسلے میں نوجوانوں کو کیسے آپ قائل کرنا چاہیں گے یا ان کو کس طرح سے گائیڈ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں، نوجوان جو ہیں وہ کسی بھی قوم کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے، وہ مستقبل کے معمار ہیں، اور ان کے ساتھ پوری قوم کو اور پورے خاندان کو اور پورے معاشرے جو ہے ان کو بہت زیادہ سے توقعات وابستہ ہوتی ہیں. تو اگر ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ اس طرح وہ منفی جذبوں کا شکار ہو جائے، اور جس میں یہ حسد جو ہے یہ بہت بڑی بیماری ہے، تو یقیناً اس سے بہت زیادہ قومی نقصان بھی ہوتا ہے اور ذاتی نقصان بھی ہوتا ہے. تو اس کے لیے جو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی ذمہ داری وہ ماں باپ کی ہے، کیونکہ یہ حسد کی بیماری جو ہے یقیناً وہ تعلیمی میدان میں بھی اور بھی شعبہ جات میں جو آہستہ آہستہ سرکار نے فرمایا نا، یہ جوں کی طرح رینگتی ہوئی آتی ہے، نظر نہیں آتی، بندہ سمجھتا نہیں میں کوئی ایسا تو نہیں کہا رہا، میں ایسا، لیکن وہ بہرحال وہ جگہ بنا لیتی ہے. تو سرکار نے فرمایا کہ ماں باپ کو چاہیے کہ آل اولاد کے ساتھ یکساں اس نے سلوک کرے، اپنی محبت بھی یکساں دے، جو اللہ نے نعمتیں برکتیں دی ہیں ان کو یکساں اس سے مستفید کریں. کیونکہ بعض کا تو بھائی سے حسد کرنے لگ جاتا ہے، بھائی بہنوں سے، بہنیں بھائیوں سے، اور ایک عجیب مسابقت کی فضا پیدا ہو جاتی ہے. اور بعض کا عرب معاشرے میں تو ہے یہ چیز کہ ایک سے زیادہ شادیوں کا ٹرینڈز ہوتا ہے. ہمارے پاکستانی معاشرے میں یہ ذرا رجحان کم ہے، تو بسا اوقات تو وہ ایک سے زیادہ بیوی ہوں تو اس کے بارے میں بھی شریعت نے فرمایا کہ ان کے ساتھ بھی عدل و انصاف کرو، ورنہ وہ پھر اگر رقابت اور وہ حسد کی فضا، وہ سوکن والی جو کیفیت پیدا ہو جائے گی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ پورا ان کے گھر کا امن ہی تباہ ہو جائے گا. بعض اس کے زیر اثر آ کے کئی غلط اقدام کر بیٹھتے ہیں،
اپنی جان طلب کر لیتے ہیں یا دوسرے کی جان لے لیتے ہیں. تو یہ ظلم جو ہے تو یہ ایک ایسی وبا ہے کہ اس سے یہ حسد پیدا ہوتے ہیں. حسد سے پھر آگے وہ دشمنیوں تک بات چلی جاتی ہے، قتل و غارت تک بات چلی جاتی ہے. تو ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے اندر محنت کا جذبہ پیدا کریں اور ان کو یکساں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرے. اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے بیٹے بھی دیے بیٹیاں بھی دیں تو وہ بیٹوں کو بیٹیوں پہ ترجیح نہ دے. یعنی بیٹوں کو جو 2 بوٹیاں دیں گے اور بیٹیاں تمہیں بنیں گے، تم آلو پہ گزارا کرو یا ایک چھوٹی سی بوٹی دو. نہیں، دونوں کے ساتھ یکساں، اور پھر وہ دونوں کی صحیح تعلیم و تربیت کرے اور اللہ کے نام پہ وہ ان کی شادی کرے. تو وہ قیامت کے دن یوں میرے ساتھ ہوگا جیسے 2 انگلیاں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں. تو اپنی محبت بھی یکساں ہو، وسائل بھی یکساں ہو، اور یہ نہیں کہ ایک کو سر پہ چڑھا لیں اور باقی جو ہے ان کو کھڈے لائنیں لگا دیں. اسی طرح یہ اساتذہ کی بھی ڈیوٹی ہے کہ اپنے کلاس کے اندر جو ہے وہ اگر لائق بچے بھی ہیں تو کمزور بچے بھی ہیں، وہ ان کو بھی ساتھ لے کے چلے تاکہ وہ ایک ٹسل کی فضا نہ پیدا ہو. ان کے اندر محنت کا جذبہ پیدا کرے، ان کو گائیڈ کرے کہ دیکھو زندگی کا نظام ہے، اللہ نے کسی کو مرد عورت پیدا کیا، کسی کو مرد پیدا کیا ہے، کسی کو لمبا قد دیا، کسی کو چھوٹا قد دیا، کسی کا رنگ گورا ہے، کسی کا رنگ زیادہ گورا نہیں ہے، یا بعض کا ذہن زیادہ کام کرتا ہے کسی اور شعبے میں، کسی کا کسی اور شعبے میں. تو ان کو مثبت ٹرینڈز دیں، ان کے جو ابیلٹیز ہیں ان کو چینلائز کریں کہ بھائی اگر وہ پڑھائی میں زیادہ اچھا تو دیکھو تم سپورٹس میں زیادہ اچھے ہو، ایتھلیٹ اچھے ہو، تم اچھا لکھ. یعنی ان کی خوبیوں کو جو ہے وہ مثبت ٹرینڈز دیں، ان کے اندر ایپٹیچیوڈ پیدا کریں اور ان کو تیار کریں محنت کے لیے، نئے آنے والے چیلنجز کے لیے. اور ان کے اندر یقیناً وہ کمپٹیشن کی فضا ہو لیکن وہ مثبت ہو، اور ان میں فہم و تفہیم کا ماحول رکھا جائے. کیونکہ بعض کا تو انسان وہ مقابلے کی فضا میں جی یہ مجھ سے دوڑ میں آگے نکل گیا، یہ نمبر مجھ سے زیادہ لے گیا ہے اور استاد اس کی زیادہ عزت اور قدر کرتے ہیں، میرے ساتھ وہ اچھا سلوک نہیں. تو اساتذہ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے طلباء کی، طالبات کی اچھی تعلیم و تربیت کریں. پھر اس کے ساتھ ساتھ علماء کی بھی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ بھی لوگوں کی وہ ذہن سازی کریں. حالانکہ سرکار نے فرمایا کہ علماء زیادہ اثر کی وجہ سے جنت میں جائیں گے. تو یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے کہ ایک مسلک والا دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے وہ اپنے ہی مقتدیوں میں، وہ اپنے ہی پیروکاروں میں جو ہے وہ ایسی باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ فلاں میں یہ عیب ہے، فلاں میں وہ عیب ہے. بعض کا ایک شیخ جو ہے وہ دوسرے شیخ کے بارے میں یا اس کے مریدوں کے بارے میں. تو یہ بیماری ہے. بلکہ بات کہتے ہیں کہ ہم ان کے نمازی گھیر لے، وہ کہتا ہے میں ان کے مریدوں کو گھیر لوں. تو یہ ایک جہاں سے انسان کو خیر ملنی ہے، جو مرشد ہے، جو رہنما ہے، وہ خود ہی جب حسد کا شکار ہو جائے گا، تکبر کا شکار ہو جائے گا اور ان منفی جذبوں میں پڑ جائے گا تو وہ بیچارہ اپنے پیروکار یا پیچھے چلنے والوں کی خاک تربیت کرے گا. تو اسی طرح جو بعض کا سیاسی پارٹیاں جائیں، ایک پارٹی جو ہے وہ دوسری پارٹی کے کارکنوں کے خلاف، تو ایک مثبت رویہ اختیار کرنے کی بجائے وہ اس طرح وہ ہم کہنا پڑے گا سفلی جذبات کے وہ زیر اثر آ جاتے ہیں. والدین کی ڈیوٹی ہے، اساتذہ کی ڈیوٹی ہے، علماء کی، مشائخ کی، اور جو سیاسی جو رہنما ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے، اور جو حکومتی لوگ ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے، اور میڈیا بھی جو ہے اس میں اپنا خصوصی رول ادا کرے. تو یہ ساری چیزیں جب ہم ان کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی معاشرے کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ غریبوں کی مدد کی جائے، بجائے ان کے وسائل کو کچل دینا اور ان کا استحصال کرنا شروع کر دینا. تو مثبت رویے جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں، اللہ ان کو بڑھوتی دیتا ہے. اگر کوئی بے لوث جو ہے وہ کسی کی خدمت کرتا ہے، وہ چاہے ملکی سطح پہ ہو، بین الاقوامی سطح پہ ہو، وہ تجارتی سطح پہ ہو، وہ ایک ادنا معیار کے درجے میں کیوں نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. بھئی تمہارے اندر اس وقت تک ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک تم
اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ جب ہم یہ چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عزت کی جائے، ہماری جان مال کی محافظت کی جائے، ہماری شہرت کو نقصان نہ دیا جائے، تو ہمیں دوسروں کے لیے بھی اس چیز کو آنر کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں جو شخص حسد کی بجائے رشک کرتا ہے تو میں اس کو وہ نعمت لازمی عطا کرتا ہوں اور اس کو اس سے متصف کر دیتا ہوں، اس کو اچھا نعمت بدل دیتا ہوں۔ اور جو کسی کی اچھی خوبی دے کے حسد کرتا ہے تو میرا قہر اور غضب جو ہے وہ جوش میں آتا ہے کہ نعمت میں نے دی اور یہ حسد کر رہا ہے، تو میں اس کے لیے آرام کر دیتا ہوں کہ زندگی میں اس کو یہ نعمت کبھی نہیں ملنی چاہیے، اس کو یہ کمال نہیں ملے گا، کیونکہ میں نے جو نعمتیں اور کرم نوازیاں مخلوق پہ کی ہیں یہ بجائے شکر گزار ہونے کے کہ اللہ تو نے ان کو دی، ہمیں بھی عطا فرماؤ۔ یہ کڑتا ہے، یہ سڑتا ہے، یہ جلتا ہے اور غلط پراپوگنڈا کرتا ہے اور اس کی کردار کشی میں لگا ہوا ہے، اس کی پگڑیوں چھالنے میں لگا ہوا ہے اور بغض اور عناد کی وجہ سے اس کے برے برے نام رکھتا ہے اور شر پھیلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا وہ غضب اس طرح اس پہ پھر نازل ہوتا ہے کہ وہ نعمت اگر اس کے پاس کسی درجے میں وہ بھی چھین لیتا ہے اور جو دوسروں کی جو برائیاں ہیں وہ اس کے کھاتے میں وہ ڈال دی جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں حسد جو ہے نوجوانوں کو ہر صورت اس سے دور رکھنا چاہیے، اپنے بچوں کو دور رکھنا چاہیے اور اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ اپنے آپ کو بھی اس سے بچانا چاہیے۔ اللہ کا ذکر زیادہ کریں، نیک مجلس میں بیٹھیں، استغفار کریں، اپنے سے بڑھ کے دوسروں کے لیے بھی دعا کریں۔ سرکار فرماتے ہیں جو دوسرے کے لیے خیر کی دعا کرتا ہے تو اللہ پہلے دعا کرنے والے کے حق میں قبول کرتا ہے اور پھر جس کے لیے وہ دعا کر رہا ہے اللہ اس کے حق میں بھی قبول کرتا ہے۔ ماشاءاللہ، زبردست۔ جی تو لسنرز یہ آج کی ہماری ایپیسوڈ تھی اور ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، میں امید کرتی ہوں۔ اور انشاءاللہ کل جب ہم آئیں گے تو کل ہم اسی طرح جیسے آج حسد اور کینے کے اوپر بات ہوئی ہے تو ایک اور بہت ہی بڑی معاشرتی بیماری ہے، برائی ہے، غیبت اور چغل خوری۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم اس پہ بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو بھی، آپ کی انتظامیہ کو بھی اور ہر مسلمان کو، بلکہ ساری انسانیت کو اللہ اپنی رحمت کی آغوش میں لے۔ آمین ثم آمین۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ انشاءاللہ لسنرز آپ سے کل ملتے ہیں۔ ہماری طرف سے اللہ حافظ۔